برج منڈی کے غیور مسلمانوں یقین نہیں آتا، جاؤ قبرستان چلے جاؤ، ہے علاقے میں قبرستانیاں؟ دفناتے ہو نا انشاءاللہ مردے، ہفتے میں ایک آدھا تو دنیا سے جاتا ہی ہوگا۔ بڑے شہروں میں چلے جاؤ، یقین جانو ہماری اپنی مسجد میں روزانہ 4-5 اعلان مرکز کے اندر ہوتے ہیں۔ ہر جگہ جا کر میں آپ حضرات کو یہی سناتا ہوں، نہیں یقین آتا مجھ فقیر کی بات پر، ان سارے اللہ والوں پر، زندگیاں جن کی گزر گئیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ نکل گیا، داڑیاں جن کی اللہ کا قرآن سناتے سناتے سفید ہو گئیں۔ نہیں یقین آتا قبرستان چلے جانا، کسی کی ماں آرام کر رہی ہے، کسی کے ابو جان آرام کر رہے ہیں، کسی کے خاندان رشتہ دار میں سے کوئی آرام کر رہا ہے، جاؤ جا کے صبح قرآن خوانی کر کے فاتحہ کر کے پوچھ لینا۔ ایک اور بات بتاؤں، کتنے مرنے والے بے وقوف نکلے۔ بولی صاحب تینوں ہو کی گیا تو کس طرح نکلنا کرتا ہے؟ میرا ابا پڑھا لکھا آدمی تھا اور ہائی اسکول کا ٹیچر تھا، کوئی بے وقوف تھی؟ ہاں بی اے کرا کے گیا اولاد کو، ایم اے کرا کے گیا اولاد کو، ایک کو بھی قرآن پاک پڑھا کے نہیں گیا۔ اللہ اکبر، نہیں یقین آتا دھوکے باز دنیا نے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ جاؤ قبرستان چلے جاؤ، قبر کے اوپر خطبہ لگا ہوا ہے، یا اللہ یا محمد لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے، نیچے چاروں کو لکھے ہوئے ہیں، خدا پاک کی قسم سنگ مرمر کا خطبہ لکھا ہے، قرآن ہنس ہنس کے دکھا رہا ہے کتنا بڑا بے وقوف تھا۔ اللہ اکبر، قرآن قبر کے اوپر کے لیے نہیں آیا، قرآن تو قبر میں جانے کے لیے آیا تھا۔ مولانا نے میرے سے تاریخ لی، مولانا قاسم صاحب کی سفارش لی، دائیں بائیں میں نے کبھی انجان بندے مجھے بتاؤ پہلی مرتبہ ملاقات ہے، کتنے فون پر آج میرے عزیزوں رابطے ہوئے، خدا نہ کرے رابطہ منقطع ہو جاتا، اللہ نہ کرے رستے میں دھند پڑ جاتی، میں کہاں جاتا؟ اپنا زادے راہ، اپنے پیٹرول گاڑی کے پیسے میں ساتھ لے کے آیا، مجھے بھوک لگی پانی روٹی کے پیسے بھی میں ساتھ لے کے آیا۔ دانا کہیں گے، عقل مند کہیں گے مولوی صاحب چنگا کیتا، اگر میں ساری رات میرے عزیزوں روڈ پہ کھڑا رہتا، کہتا پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں، لوگ کہتے کملا آدمی تیرے پاس پیسے نہیں تھے تو گھر سے نکلا کیوں ہے؟ یقین جانو یہ کیسا بے وقوف ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں سب کچھ قبر کے اندر نہیں لے کے گیا، سب کچھ چھوڑ گیا۔ قرآن قبر میں لے کے جانا چاہیے تھا، سینے میں لے کے جانا چاہیے تھا، خدا کے قرآن کو بھی قبر کے اوپر چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ یہ کیسا مسافر ہے؟ خدا پاک کی قسم اسے دنیا عقل مند نہیں کہے گی، دنیا بے وقوف کہے گی۔ مجھے ایک دن میرے عزیزوں میسیج آیا کہ مولانا مجھے سال ثواب کر دو، میں نے فلانے کو ثواب بخشنا ہے۔ میں نے کہا مولانا ایسے کام نہیں کرتا، ہاں نقد 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ دوں گا، سورہ یاسین پڑھ دوں گا، قل اللہ شریف پڑھوں گا، کہوں گا یا اللہ جس نے میسج کیا اس کو اللہ اس کا ثواب پہنچا دے، وہ آگے جا مرضی بھیجتا پھرے۔ ایسا کون بے وقوف ہے؟ مجھے تو مولانا عقل مند نظر آ رہے ہیں، یہ مولانا عقل مند نظر آ رہے ہیں، یہ مولانا عقل مند نظر آ رہے ہیں۔ یہ کون سا ایسا بے وقوف ہے جو ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو کر اور اللہ اکبر قرآن پڑھتا رہے، صبح 2-3 قرآن کا ثواب کہے یا اللہ میں نے اٹھا کے الماری کے اندر رکھ دیے، محلے دار کوئی آئے گا اس کا باپ مرے گا میں اسے ثواب پہنچاؤں گا۔ میرے عزیزوں مجھے بتاؤ تو صحیح آدمی عقل مند ہے یا بے وقوف ہے؟ میں آپ کی عقل پر حیران جاتا ہوں، خدا پاک کی قسم ہے۔ یقین جانو جس کی جیب میں 50 روپے کا نوٹ نہیں نکلتا وہ 500 روپے 500 قرآن کے ثواب کیسے دے دیتا ہے؟ بابا جی کل خانیوں کے اندر چلے جاؤ، 50 میرے جی، 20 میرے جی، 10 میرے جی، پڑے تھے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے حساب تو تیرے سے تیری نیکیوں کے بعد میں لوں گا۔ جو 50 قرآن اسے بخشے تھے بتا کس سے لے کے آیا تھا؟ پہلے دے دیا نا تو۔ چنوٹ والوں میں نے دائیں بائیں جھنکی دھرتی پر بھوانے میں دیکھا، یقین جانو فوتگی ہو جائے بڑھ چڑھ کے آئیں گے، حاجی اللہ دا حکم، ہاں جی منیا، حاجی یہ تو نمود نمائش ہوگی، دکھلاوا ہو گیا۔ آتا کونے کے اندر بیٹھ جاتا، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا، سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ جنت کا دروازہ کھول دیتا، 3 مرتبہ قل اللہ پڑھنے کی برکت سے پورا قرآن پاک اللہ قبر کے اندر پہنچا دیتا۔
میرا ابا فوت ہوا کہ 500 کے قریب آدمی بیٹھا، کلا کلا بندہ ہے، ہاتھ چاہو جی کلام بخشو جی، ہاتھ چاہو جی کلام بخشو جی، ہاتھ چاہو جی کلام بخشو جی۔ کوئی طریقے کار ہے یار؟ یہ خدا کے واسطے تم غلط مطلب نہ لینا میری بات کا۔ ثواب بھی حق ہے، احصال ثواب بھی حق ہے، میت کی روح کو پڑھ کے بخشنا بھی حق ہے، لیکن جو طریقہ ہم کر رہے ہیں میرا جو طریقہ صحیح نہیں۔ آتے مجلس کے اندر میں نے پڑھا، میں تو 500 مرتبہ ہاتھ اٹھا لیا، اور میرے سے بڑا غم کس کو ہوگا؟ میرا باپ مرا، میری تو زبان ہر وقت لا الہ الا اللہ درود شریف پڑھ رہی ہے۔ آپ آتے، آپ نے جتنا پڑھنا تھا پڑھتے، پھر یوں کر کے ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کرتے، میری مرضی میں ہاتھ اٹھاتا نہ اٹھاتا، آپ کو حکم کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی، آپ ہاتھ اٹھا کر مرنے والے پہ مہربانی کرتے، آسمان والا ہاتھ پھیرنے سے پہلے تمہارے پہ مہربانی فرما دیتا۔ انڈیا کے اندر ایک شخص کا انتقال ہوا، اللہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، فرمانے لگے میں نے اپنے گھر کی لائٹوں کو بند کر دیا، ابا جان کے اوپر جو پنکھا چل رہا تھا میں نے اس پنکھے کو بند کر دیا۔ سارے گھر والے میرے آلے دوالے ہو گئے، کہنے لگے اس بیٹے کو باپ کے مرنے کا اتنا غم ہوا، دماغ خراب ہو گیا، پنکھے بند بجلیاں بند۔ میں نے کہا دماغ خراب نہیں، میرا دماغ صحیح چل رہا ہے۔ میں نے ماں کا ہاتھ پکڑا کمرے میں لے گیا، بھائیوں کا ہاتھ پکڑا کمرے میں لے گیا، بہنوں کا ہاتھ پکڑا کمرے میں لے گیا۔ میں نے کہا خدا کی قسم بتاؤ باپ کو جنت میں بھیجنا چاہتے ہو کہ جہنم میں؟ کہا جنت میں۔ کہا بتاؤ امی جان آج تک جو بجلی کا بل آ رہا تھا میری کمائی سے آ رہا تھا یا باپ کی تنخواہ کی کمائی سے آ رہا تھا؟ اماں نے کہا باپ کی تنخواہ کی کمائی سے۔ اب باپ مر گیا، جتنا بینک بیلنس ہے، جتنا پیسہ ہے، اب یہ باپ کی ملکیت نہیں رہا، بچوں میں وراثت بن کے تقسیم ہو گیا ہے، اب اکیلے باپ کا نہیں، ہم سارے بہن بھائیوں کا ہے۔ بتاؤ اگر ابا جان کو جنت میں پہنچانا ہے تو سارے اجازت دو گے پنکھا چلے گا، سارے اجازت دو گے بجلی چلے گی، ورنہ ابا جان کو اندھیرے میں اٹھا کے قبرستان چھوڑ کے آئیں گے۔ اما جان بتا تیرا حق مہر ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اگر ابا جان نے حق مہر ادا نہیں کیا، زمین کا حصہ بعد میں بٹوارا کریں گے، بینک بیلنس بعد میں تقسیم کریں گے، پہلے باپ کی جائیداد میں سے قرضہ اتارا جائے گا، ماں کا حق ادا کیا جائے گا، پھر جو بچے گا وہ بچوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ میں نے مرنے والے سے پوچھا، میں نے کہا میاں یہ جو تیرے بچے کہہ رہے ہیں اللہ تجھے کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا فرشتے کان میں آ کے کہہ رہے ایسی اولاد چھوڑ کے آیا، پڑھے نہ پڑھے انہوں نے جو آج کام کیا اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ چھوڑ دو دنیا کے دھندے، دھوکہ۔ جاؤ قبرستان چلے جانا، امی جان کی قبر پہ فاتحہ پڑھنا، ابو جان کی قبر پہ پاس فاتحہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، سبحان اللہ کہنا۔ مولوی صاحب میں ساری زندگی کملیج گزار دیتی، نہ میں نے کلمہ پڑھنا آندہ نہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے۔ میں نے کہا میاں پھر بھی کوئی بات نہیں، پروردگار عالم بڑا غفور رحیم ہے۔ کہا مولوی صاحب میں کیا کروں؟ میں نے کہا صبح جب چرپائی پر سو کے اٹھا کے بیٹھا کر، پیر میں جتی پہننے سے پہلے، اپنی آنکھوں کو ملنے سے پہلے نیت کر لیا کر یا اللہ آج جتنے میں نے ایک کام کروں گا، جتنی مرتبہ بسم اللہ پڑھوں گا، 10-5 روپے صدقہ خیرات کروں گا، سبحان اللہ کہوں گا، درود شریف پڑھوں گا، یا اللہ سنت کے مطابق جتنے کام کروں گا، یا اللہ شام تک جتنی بھی نیکیاں کروں سارے کا سارا ثواب میرے ماں باپ کی روح کو پہنچا دے۔ لے نہ کلام لینی پہ، نہ مولوی صاحب کو جانا پہ، نہ فلانی جگہ جانے پہ، سارے کام ہو گئے میرے بھائی۔ زحمت دینے کی کسی کو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اچھا کبھی آپ نے سوچا تو ہوگا نا یار جو 300 قرآن کاغذ پہ لکھے کس نے پڑھے؟ ابا کل فوت ہوا 300 کس نے پڑھ دیے؟ تو کسی کا ابا فوت ہو گیا نا، مولوی صاحب کے پاس چلا گیا، انہوں نے کہا ابو فوت ہو گئے کلام بخش دو۔ انہوں نے کہا بیٹے کیوں نہیں بخش دیتے؟ میرے پاس تو ہے نہیں، میں سے 1 گھنٹہ پہلے جو میرے تھے لے کے چلا گیا، میں دوسری مسجد سے منگوا دیتا ہوں۔ انہوں نے دوسری مسجد والے کو فون کیا، انہوں نے کہا بھئی میرا نمازی فوت ہوا کچھ کلام دے دو۔ انہوں نے کہا لے لے 570 قرآن پاک۔ اس نے کون سا پڑھنے تھے؟ انہوں نے لے پترہ 570 لکھ لے۔ دوسری جگہ فون کرنے لگا، انہوں نے کہا مول صاحب ان کی کر دے پہ، کہا کلام نہیں بخشوانی۔ انہیں آج جوڑے، انہوں نے کہا ابے نو جنت پہنچانا، جنت تو اگے نہیں پہنچانا، تو اڈی مہربانی نہیں کافی نے باقی۔ صحیح گل ہے کہ نہیں گل؟ سنو میت کے بخشوانے کا طریقہ بھی میرا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتلا کے چلے گئے۔ فرمایا جنازہ گھر کے اندر پڑا ہے، ابھی غسل نہیں دیا،
ابھی کافور نہیں ملا، ابھی وٹوانی نہیں کی، ابھی کفن نہیں پہنایا، ابھی بیری کے پتے ڈال کے پانی گرم نہیں کیا۔ فرمایا اولاد میں سے، بچوں میں سے، بیوی میں سے کپڑا بچائے، کسی مسجد سے چیئیں منگوائے، کھجور کی گٹھلیاں منگوائے۔ فرمایا ہر آنے والا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، جتنا ہو سکے 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 500 مرتبہ ان کوٹھلیوں پر کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دے۔ 70,000 یا 50,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے میت کو دفنانے سے پہلے اس کی قبر کے اندر بھیج دے۔ جتنے بھی گناہ لے کے جائے گا 50,000 کلمے کی برکت سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن جتنی سستی اللہ نے جنت کو کیا تھا، ہم نے اتنی اسے مہنگی کر دیا ہے۔ کہاں تک سمجھائے میرے عزیزوں، کس کس کو سمجھائے؟ کل یوں نہ کہہ دینا بھابی مولوی آیا ہے ایسی، میں تو مسلمان ہوں بھائی، سیدھی سادھی بات۔ ایک مرتبہ بیان کرتے کرتے کوئی نازیبہ سی گفتگو میرے منہ سے ہو گئی، مجھے ایک سکھ نے میسج کیا، کہنے لگا پاجی پیری پہننا تسی بھی اپنا تسی نبی دیکھو جنہیں ساری زندگی لوگوں نے پیار دی گلنا دسیا ہے، تسی گالاں کٹ کے، تسی ہے غصہ کر کے تسی دین سمجھاؤ گے، پھر لگتا تسی بھی پٹری تو اتر گئے۔ پاجی اسرا نہ کریا کرو، میں پتہ نہیں کس کی قسم اٹھا کے مجھے ذہن سے نکل گیا، کہنے لگا اسی سارے گھر والے کام کاج تو فارغ ہو کے نا ادھا پونا گھنٹہ تینوں سن کو پھر سننے ہاں، سانو سکون تانوں منتے تے کوئی نہیں، سانو سکون بڑا ہوندا ہے۔ میں نے توبہ کر لی اس دن سے، میں کہا دنیا میں پرچیوں پر گفتگو کرتا ہی نہیں کہ اس پہ بولو اس پہ بولو۔ 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ علماء اکرام سے عرض کر کے جاؤں گا، مجھے 3 وقت کے ولیوں نے بتلایا، یقین جانو اور جن کا نام سنو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، ان 3 اللہ والوں نے بتلایا۔ فرمایا میں جب بھی بیان کرنے کے لیے بیٹھے، خطبہ اثرات سے بھی عرض کروں گا، فرمایا جب بھی بیان کرنے کے لیے بیٹھو وضو کرو، وضو تو کرتے ہی ہو، 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھ کر پھر اللہ سے دعا کرو، اللہ وہ بات نہ کہلوا جو مخلوق کو پسند ہے، وہ بات کہلوا جو تجھے پسند ہے، یا اللہ وہ بات کہلوا جس سے مجھے بھی فائدہ ہو جائے، اللہ تیری مخلوق کو بھی فائدہ ہو جائے۔ خدا پاک کی قسم، خدا زبان سے وہ کہلوائے جو کتابوں میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔